فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہی صدیق اکبر کی خلافت کے اشارے ہمیں ملے. ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، کس طرح سے لوگوں نے ان کو اپنے لیے چوز کیا. اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خطاب ہے کہ جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے اس طرح کہا ہے کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کروں گا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر کسی سے یہ سنا اور اس پر پھر یہ خطبہ دیا. کہنے لگے دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اچانک ہو گئی تھی اور وہ مکمل ہو گئی تھی، بلکہ اس کے لیے تو پوری پلاننگ ہوئی تھی، پراپر لوگوں سے مشورہ کیا گیا، لوگوں کی رائے دیکھی گئی. کہا دیکھو میں تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے اچانک ہو گئی ہے. سنو، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناگہانی بیعت کے شر سے ہمیں بچائے رکھے، اور تم میں سے کوئی بھی ابوبکر جیسا نہیں جس کی ملاقات کے لیے لمبے سفر طے کیے جاتے ہوں. کوئی شخص مسلمان کے صلاح مشورے کے بغیر کسی کی بیعت نہ کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے. اس لیے سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے ہماری مخالفت کی، یعنی جو قریش والے تھے، مہاجر تھے، ان کے انصار نے مخالفت کی، اور وہ سب لوگ جو ہے ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو گئے. اس طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی. باقی مہاجرین ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے. اس وقت میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر ہمیں اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلیے. چنانچہ جب ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے تو ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے 2 صالح آدمیوں سے ملاقات ہوئی. ان دونوں نے انصار کے عزائم سے ہمیں آگاہ کیا اور پھر سوال کیا کہ مہاجرین کی جماعت اب کہاں جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم تو انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی کیا رائے ہے. تو ان دونوں نے کہا آپ وہاں پہ ہرگز نہ جائیں بلکہ خود جو معاملہ کرنا ہے کر لیں. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم وہاں پہ ضرور جائیں گے. یعنی پوری ایک پلاننگ کی، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے کر دیا، سب کو دیکھا، سارے پورے سسٹم کو. کہتے ہیں ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس ثقیفہ بن سعدہ میں پہنچے تو مجلس میں ایک صاحب حضرت کے سردار چادر لپیٹے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا بخار آ رہا ہے. کہتے پھر ہم تھوڑی دیر تک بیٹھے، ان کے خطیب نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی شان کے مطابق تعریف کی، اور پھر فرمایا ہم اللہ کے دین کے مددگار انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور اے مہاجرین تم ایک مختصر سی جماعت ہو. تم میں سے کچھ لوگ اپنی قوم میں سے نکل کر آئے تھے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بے حقی کریں اور ہمیں خلافت سے بے دخل کر دیں. یعنی انصار کی خواہش تھی کہ خلافت کا جو رتبہ ہے ان کو دیا جائے. اور وہ اس طرح سے کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی یعنی مدینہ میں ریاست تھی نا، تو مدینہ کے اندر خلافت کا سلسلہ شروع کرنے کا آغاز تمہیں دیں. پھر وہ شخص خاموش ہوا تو میں نے گفتگو کرنا چاہی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے. تو کہتے ہیں میں نے حسن انداز میں اپنی بات کہنے کے لیے تیاری کی، لیکن جیسے جسے
میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں اس گفتگو سے مجلس کی تلخی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے بولنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہرو، میں نے آپ کو ناراض ہونا پسند نہ کیا، یعنی اگر میں بولتا تو شاید وہ ناراض ہو جاتے، اس لیے میں نے ان کو اجازت دے دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو شروع کی. کیا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے. اللہ کی قسم انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جو میرے دل میں آئی ہو انہوں نے نہ کہی. یعنی انہوں نے میری سوچ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. جس طرح سے میں نے کہا بہترین بات انہوں نے ویسے کی. کہتے ہیں آپ نے اپنی بات ختم کی اور پھر فرمایا تم نے اپنے بارے میں جو خیر کی باتیں کی ہیں یقیناً تم مجھ سے مستحق ہو. یعنی انصار کو کہا کہ تم اپنے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں، تو یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن خلافت اور امارت قریشی کے لیے موضوع اور مناسب ہے، کیونکہ قریش نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے عرب کی تمام قوموں سے بڑھ کر ہیں. میں تمہارے لیے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو پسند کرتا ہوں، تم جسے چاہو منتخب کر لو اور اس کی بیعت کر لو. وہ دو آدمی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہے تھے ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرا ابو عبیدہ بن جراح. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کی ساری باتیں اچھی لگی، لیکن یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگی کہ جو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. کہتے ہیں یہ مجھے بات بہت ناگوار گزری. اللہ کی قسم مجھے اگر آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی، اس سے یہ بہتر تھا کہ مجھے مار دیا جاتا کہ جو بات انہوں نے یہ کہہ دی. اتنی زیادہ ان کو یہ بات ناپسند آئی تھی، کیونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے تھے اور ان کو لگا کہ یہ رسپیکٹ تو ان کو ملنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اتنی ناپسند آئی اس وجہ سے کہ میں ایک ایسی قوم کا سردار بنوں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے. یعنی اتنا زیادہ رتبہ اور مقام تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. کہتے ہیں اے اللہ میرا اب تک یہی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت نفس مجھے بہکا دے، لیکن اب تک مجھے یہ خیال ہے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کا سردار میں کیسے بن سکتا ہوں. پھر انصار میں سے ایک شخص حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو، میں ایک لکڑی ہوں جس کے ساتھ اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتا ہے. میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے. یعنی میں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے ہو، یعنی ایک انصار میں سے ہو اور ایک مہاجر میں سے. اس آسان نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا ملنا. وہاں پہ بھی بڑے اختلافات تھے. مسلمانوں کے اندر اختلافات تو شروع سے رہے ہیں. اگر آج اختلافات ہو جاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی جو ہے ہماری مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمیں وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کس اختلاف کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں اور اختلاف کے باوجود بھی سمجھوتا کر کے زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. یہ ہمیں ڈفرینس مینجمنٹ سیکھنا چاہیے. آج کے لیسن بھی ہم نے یہی بات دیکھی. اور اختلافات پیدا ہو گئے. انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ان کا ہو اور ایک امیر مہاجر کا ہو جائے. یہ رائے آنے کے بعد وہاں پہ شور شروع ہو گیا. کوئی کہتا کچھ، کوئی اور کچھ کہتا. مسلمانوں میں اختلافات ہی اختلاف ہونے لگے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابسط یدک یا ابا بکر، ابسط یدک یا ابا بکر، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی بیعت کی، پھر مہاجرین نے آپ کی بیعت کی، پھر انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی. اب دیکھیں سارے اختلافات ختم. ایک بندے نے ہاتھ پکڑ کے بیعت شروع کی، سب نے پھر اس پر بیعت کرنا شروع کر دی. کہ مسلمانوں کے دل اتنے نرم و نازک ہوتے تھے کہ وہ اختلاف کے بعد بھی اکٹھے زندگی گزار سکتے تھے. ان کے اختلافات ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے ہیں. ہم اختلافات کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، ماننی ہم نے اپنی ہے اور وقتی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اتفاق یہی ہے نا کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں لیکن ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں. یعنی اختلاف کے باوجود ایک بات پہ اکٹھے ہو جانا یہ اصل اتحاد ہے. اس طرح سے پھر زندگی گزر جاتی ہے. انسان ایک جگہ پہ رہ کر اگر یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے اور ویسے معاملات دوسرے معاملات میں ہم ٹھیک ہیں لیکن ان معاملات کے اندر اختلافات کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گروہ دوسرے کی بات ماننے کا
کی کوشش نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس خطبے میں بھی یہ فرمایا کہ اس وقت ہم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں ڈر پیدا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ابھی بیعت نہ ہوئی ہو، وہ اپنے میں سے کسی شخص کی بیعت کر بیٹھے، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے ایک شخص پر آئے. تب یہ معاملہ دو صورتوں سے خالی نہ تھا، یا تو ہم توان کر ہر اسی کی بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں فساد پیدا ہوتا اور پھوٹ پڑ جاتی، جس سے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو ہے کسی کی بیعت کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیعت کرنے اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی مرضی سے ایک امیر مقرر کر لے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے جو اللہ کی طرف سے سب سے بہتر خلیفہ تھے اور ہم پر نہایت رحم دل اور نرم خو تھے. سب پھر راضی ہو گئے. پہلے اختلافات تھے، ان کو ایک آدمی نہیں مل رہا تھا نا، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں پھر آپ کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے، آپ پھر اس بندے کے سامنے اس کی عظمت اور اس کی عقیدت یا اس کے مقام کے اتنے قائل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈیسیژن میکنگ کی پاور دے، اور ہم آج بار بار جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے اختلاف کے باوجود یعنی بات ڈیسیژن لینا اور ذہن طور پر یہ سوچنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اپنے جذبات میں آ کر بھی کوئی فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.